حدیث نمبر 100۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے پیتل کے برتن میں پانی پیش کیا اور آپ نے اس سے وضو کیا۔ باب نمبر 48۔ وضو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا۔ حدیث نمبر 101۔ یہ حدیث حسن ہے اور ابن ماجہ سے لی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے یعنی بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں۔ حدیث نمبر 102۔ یہ حدیث صحیح ہے اور بیہقی سے لی گئی ہے۔ جناب ربیع الرائی ایک تابعی اور مفتی مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں کی شرح میں کہا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو وضو اور غسل کرتا ہے اور وضو سے نماز کی اور غسل سے طہارت کی نیت نہیں کرتا، ایسے شخص کا وضو اور غسل درست نہ ہوگا۔ باب نمبر 49۔ جو شخص اپنے ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ڈال دے۔ حدیث نمبر 103۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو جاگے تو اپنا ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈبوئے حتیٰ کہ 3 بار دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ سوتے میں کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ حدیث نمبر 104۔ یہ حدیث صحیح ہے اور بیہقی سے لی گئی ہے۔ امام مسدد سے عیسیٰ بن یونس کے واسطے سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے، مگر اس میں ہے کہ 2 بار ہاتھ دھوئے یا 3 بار۔ اس سند میں ابو رزین کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 105۔ یہ حدیث صحیح ہے اور سنن الدارقطنی سے لی گئی ہے۔ ابو مریم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 بار دھو لے، کیونکہ تم میں سے کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، یا فرمایا اس کا ہاتھ نہ معلوم کہاں کہاں پھرتا رہا۔ باب نمبر 51۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بیان۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ جناب حمران بن آبان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر جھاڑا، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار، پھر بایاں اسی طرح، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا یا 3 بار، پھر بایاں اسی طرح۔ اس کے بعد کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے میرے اس وضو کی مانند وضو کیا، پھر فرمایا، جو کوئی میرے اس وضو کی مانند وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے ایسے کہ ادھر ادھر کے خیالات میں مشغول نہ ہو تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 107۔ یہ حدیث حسن ہے اور سنن الدارقطنی سے لی گئی ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ جناب حمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا اور مذکورہ بالا روایت کی مانند ذکر کیا۔ اس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر نہیں ہے، اور ابو سلمہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ سر کا مسح 3 بار کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں 3 بار دھوئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسے ہی وضو کیا اور فرمایا، جو شخص اپنے اعضائے وضو کو اس سے کم بار دھوئے تو بھی کافی ہے، اور ابو سلمہ نے اپنی حدیث میں نماز کا ذکر نہیں کیا۔